السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور صبر۔ صبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا۔ تنگی اور بے قراری کی حالت میں اپنے نفس کو عقل اور شریعت دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضے کے مطابق روک لینا، ثابت قدم رہنا۔ انسان کی زندگی میں یہ صفت نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حقیقت میں انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں صرف دن ہی دن ہو، ہر دن کے بعد ایک رات ضرور آتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ جب رات آ جائے تو ہمیشہ کے لیے رات ہی رہ جائے۔ نہیں، رات پھر دن میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دن کے بعد یا خوشی کے بعد رات یا غم کے لمحات میں صبر سے کام لیں، اس وقت کو احسن طریقے سے گزارنا جانیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت کچھ یوں بتاتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ وہ سختی اور تکلیف میں ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کس چیز میں ثابت قدمی؟ خیر اور بھلائی میں، اچھے رویے میں۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک، اطاعت پر صبر کرنا، یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم جانا، خواہ کیسی بھی مشکل کیوں نہ پیش آئے۔ اسی طرح گناہوں سے خود کو روک لینا، یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے کہ انسان کا نفس اسے مجبور کر رہا ہو، معاشرہ اس کو مجبور کر رہا ہو، حالات اس کو مجبور کر رہے ہوں کہ وہ غلط کام کرے، لیکن وہ غلط کام نہ کرے اور اپنے آپ کو روک لے، تو یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے۔ اسی طرح صبر کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ جب غیر موافق حالات زندگی میں آئیں، پریشانیاں اور دکھ، خوف اور غم کی کیفیت ہو، تو اس میں بھی انسان منفی رویوں سے بچے، مثبت رویہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو خیر اور بھلائی پر روکے رکھے۔ اگر ہم رمضان کے معمولات کو دیکھیں، اس کی روٹین کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک صبر ہی کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے یا صبر ہی کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اٹھنے کو کہا جاتا ہے جب اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت کھانے سے روکا جاتا ہے جب کھانے کو جی چاہتا ہے، اس وقت سونے سے روکا جاتا ہے جب سونے کو جی چاہتا ہے۔ گویا صبح کا جاگنا، سحری کرنا، دن میں کچھ نہ کھانا پینا، رات کو نماز میں کھڑے رہنا، یہ سب کام وہی کر سکتا ہے جس شخص کے اندر صبر ہو، جو اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھ سکتا ہو۔ رمضان المبارک کے 30 دن یا 29 دن انسان جب ہر روز اس تربیت سے گزرتا ہے تو صبر کا مادہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے، جو اسے زندگی کے باقی دنوں میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے اور بھوک میں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا صبر کرنے والے ہی دراصل ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں پہنچنے والے دکھ، تکلیف، غم پر صبر کرنا جانیں، اور رمضان ایک بہترین موقع ہے خود میں صبر پیدا کرنے کا۔ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، آپ دن کے بھی مختلف حصوں کو دیکھیں، صبح کا وقت دوپہر سے اور دوپہر کا شام سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ کائنات مسلسل حرکت میں رہے، تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہے۔ خود انسان کی زندگی بھی، موت اور زندگی، یہ سب بھی ایک آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں میں صحیح رویہ اختیار کرنا اور صبر سے کام لینا انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور اگر انسان ایسے موقعوں پر بے صبری سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ رضا الہی کے لیے جو تکلیفیں انہوں نے دنیا میں برداشت کی، اس کے بدلے انہیں جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب بہترین اجر ملے گا تو اس وقت دنیا میں امن و عافیت میں رہنے والے یہ تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچی سے کاٹ دی جاتی، ہم صبر کرتے اور آج ہمیں یہی اجر ملتا جو ان مصیبت زدہ لوگوں کو مل رہا ہے۔ صبر نہ کرنے پر انسان اپنے حالات کو بدل نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ کام نہیں کرتا، یعنی صبر نہیں کرتا یا دوسروں کو تھام کے نہیں رکھتا، تو نقصان سے نہیں بچ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اندر یہ صفت کس طرح پیدا کی جائے؟ تو اس میں بھی پہلی چیز ارادہ ہے، پھر کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا۔ تو گویا اس کے لیے انسان کو اپنی ول پار سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں، ناپسندیدہ حالات میں انسان اپنے آپ کو تھام کر رکھے، روک کر رکھے اور کسی بھی نیگیٹو ری ایکشن سے بچے۔ پھر اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، یعنی ہم حق پر، خیر پر، بھلائی پر جمے رہیں اور گھبرا کر نیکی اور خیر کا دامن نہ چھوڑے۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جو ہی اس راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو جما کے نہیں رکھتا، وہ صبر سے کام نہیں لیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ گویا جس طرح نماز زندگی کے آخری دن تک، آخری لمحے تک فرض ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی انسان کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک درکار ہے۔ لیکن صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر تحمل اور برداشت کی قوت ہو، اور یہ قوت بھی پیدا کرنی پڑتی ہے، اور روزہ اس میں بہترین مددگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسا کام آتا جو آپ کو ناگوار ہوتا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، لیکن کبھی بھی بے صبرے پن میں ایسا کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا جس پر بعد میں پچھتانا پڑے، کوئی ناروا بات، کوئی ایسی چیز جو منفی اثر رکھتی ہو آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی۔ آپ کا اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔
ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھیے کہ روزے کی حالت میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں اور بہت سی اچھی عادات اختیار کریں۔ تو یہ تمام چیزیں صبر کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صبر و تحمل کا یہ مظاہرہ صرف رمضان میں نہ ہو بلکہ بعد میں بھی ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اس بہترین صفت سے نوازے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ صبر سے آپ کہ کیا نتائج ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں، اور کس طرح آپ خود کو اور دوسرے کو اپنی ذات سے خود کس طرح مطمئن رکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو کس طرح مطمئن رکھ سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک کڑوا پھل ہے جس کے کھانے سے انسان کو شفا حاصل ہوتی۔ صبر کرنا اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ناگوار تکلیف دہ مواقع پر انسان اپنے آپ کو منفی ری ایکشن سے روک لے تو بعد میں بہترین نتائج اس کی زندگی میں آتے ہیں، حتیٰ کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان بے صبری سے کام لیتا ہے تو بسا اوقات دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ انسانی تعلقات کی جتنی بھی خرابیاں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا حصہ بے صبر پن کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مشتعل ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، ایک کے بدلے میں دو سنانا اور جذباتی ری ایکشن اس طرح کا کرنا کہ جس سے ہم وقتی طور پر تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے، لیکن عموماً ہم بہت سے مسائل کو اس طرح بگاڑ لیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس صبر و تحمل، خاموشی اور غصے کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور بہت سی مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس سے مل جاتا ہے۔ انسان خود بھی مطمئن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی مطمئن رکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان غلط زبان استعمال کرتا ہے یا دوسرے پر زیادتی کر جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا دل سکون میں نہیں ہو سکتا، اگرچہ وقتی طور پر یہ عمل اس کو کتنا ہی خوشنما کیوں نہ محسوس ہو۔ کوئی اور سوال؟ جی آپ بولیے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اگر وہ اس پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو صبر کا مظاہرہ ہم اپنی ذاتی طور پہ تو جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ارادہ کریں پھر کوشش کریں، لیکن ہم اپنی قوم کو انڈیویجولی چھوڑ کر پوری قوم کو اشتعال انگیزی سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ درست ہے کہ بسا اوقات افراد کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں اور بعض اوقات قوموں کی زندگی میں آتے ہیں، تو ایسے صورت میں جو قومی رہنما ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں اور ان کو صبر و تحمل کی تلقین کریں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صبر صرف یک طرفہ عمل نہیں بلکہ ایک اجتماعی عمل بھی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔